جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ نیکسو پروڈکشن کے پروگرام 2 کپ چائے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نظام تعلیم کے حوالے سے۔ ملک پاکستان میں تعلیم ایک ایسا نظام ہے کہ جو آج تک جس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہمیشہ سے برقرار رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اس کے باوجود کہ ہر محلے میں بلکہ ہر سڑک پر ایک سکول اور کالج موجود ہے، لیکن پھر بھی جب نئی نسل یا بچے ان سکول اور کالجز سے نکلتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح سے اپنے اٹھنے بیٹھنے چال چلن میں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں بھی ہم نے دعوت دی ہے ایک سکول کے استاد کو۔ ہماری بھی پہلی ملاقات ہے، اور آئیے آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں اور ملتے ہیں ایک سکول کے استاد سے۔ جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ سب کو نیکسو پروڈکشن کے پروگرام 2 کپ چائے میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دعوت دی ہے ایک سکول کے استاد کو۔ ہماری بھی پہلی ملاقات ہے، تو آئیے آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے نظام کے حوالے سے یہ کیا کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تو آپ استاد ہیں؟ نہیں، استاد نہیں، میں ٹیچر ہوں۔ استاد اور ٹیچر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ استاد اور ٹیچر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ استاد شروع ہوتا ہے الف اور سین سے، اور جو ٹیچر ہے وہ ٹے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ جی میں پڑھاتا ہوں اردو، سسکی سائنس، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اگر کوئی پریشانی کوئی مجبوری آ جائے تو پھر انگلش بھی پڑھا لیتا ہوں میں۔ اچھا، تو آپ سارے سبجیکٹ پڑھا لیتے ہیں؟ جی بالکل، میں سارے سبجیکٹ پڑھاتا ہوں۔ تو یہ بتائیں آپ نے خود کہاں تک پڑھا ہوا ہے؟ میں نے کہاں تک میں پڑھاتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں۔ دیکھیں پڑھاتا ہوں میں، پڑھتا نہیں۔ آپ ٹیچر سے اس طرح سے سوال کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ پوچھیں گے اس طریقے سے؟ تو غلط بات ہے، فضول سوال، وقت کا ضیاع کر رہے ہیں آپ۔ نہیں، میرا آپ سوال شاید سمجھے نہیں۔ میں آپ کا سوال اچھے طریقے سے سمجھاؤں، بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤں تو میں نے آپ کو اس کا جواب اچھے طریقے سے دیا۔ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے گھریلو تعلیم حاصل کی ہے؟ نہیں، گھر پر نہیں، میں فلیٹ پہ رہتا تھا۔ میں گھر پر نہیں رہتا تھا، گھر پر تعلیم نہیں حاصل کی، میں فلیٹ میں رہتا تھا۔ تو فلیٹ میں بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں تعلیم فلیٹ نہیں ہوتی، فلیٹ ہوتی تو کیسے حاصل کی جا سکتی ہے تعلیم؟ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جو ٹیپو سلطان تھا نا، ٹیپو سلطان سے کسی نے پوچھ لیا ایک دفعہ کہ بھئی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اس کو تو غصہ آ گیا، فوراً تلوار نکال لی اس نے اپنی۔ تو اس نے غصہ کیا فوراً۔ اور ایک محمود غزنوی تھے، محمود غزنوی سے بھی جب پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ تعلیم کتنی ہے آپ کی، ان کو بھی غصہ آ گیا۔ اسی طریقے سے آپ اگر کسی بڑے عہدے کے آدمی سے یا کسی ٹیچر سے اس طرح کا سوال کریں گے نا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، تو وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ جی یہ ٹیپو سلطان اور محمود غزنوی کے یہ قصے آپ نے کہاں پڑھے ہیں؟ دیکھیں یہ میں نے انگریزی کی کتاب، انگلش کی کتاب میں پڑھے تھے، اور وہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، آپ کو نہیں پتہ ہوگا۔ میں نے انگلش کی کتاب میں پڑھے تھے، اور تبھی میں تاریخ پڑھاتا ہوں بچوں کو۔ تو یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ دراصل بات یہ ہے کہ وہ جو کتاب تھی نا، وہ کتاب کا ورقہ نہ پھٹا ہوا تھا جس پہ نام لکھا ہوتا ہے۔ اس کا جو ورق تھا وہ پھٹا، میں دیکھ نہیں سکا نام اس وقت اس کا۔ محترم، جب آپ نے کتاب لکھنے والے کا نام آپ کو نہیں پتہ اور کتاب کا نام نہیں پتہ، تو پھر آپ نے وہ کیسے پڑھ لی؟ میں ابھی تو بتایا آپ کو کہ اس کا ورقہ پھٹا ہوا تھا، میں نہیں دیکھ سکا۔ اگر میں نے دیکھا ہوتا تو پڑھا ہوتا نام تو میں آپ کو بھی ضرور بتاتا۔ بالکل بھی نہیں میں نے اس وقت پڑھا۔ آپ کے خاندان میں کوئی تعلیم یافتہ گزرا ہے؟ کتنا بے فضول کا سوال پوچھ رہے ہیں آپ، بیہودہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے نہیں۔ سوال تو بالکل درست ہے۔ دیکھیں بات سنیں میری، سوال درست نہیں ہوتے، جواب درست ہوتے ہیں، جو کہ ابھی میں نے آپ کو دیا ہے کہ جواب درست ہوتے ہیں، سوال درست نہیں ہوتے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے علاوہ آپ کے خاندان میں اور کوئی تعلیم یافتہ ہے؟ ہاں جی، میرے نانا جی تو تھے نا، وہ اسکول کے پرنسپل تھے۔ کس اسکول کے پرنسپل تھے؟
کسٹم پرنسپل اپریزر تھے میرے نانا. کسٹم پرنسپل اپریزل کچھ اور چیز ہوتی ہے. دیکھیں کسٹم پرنسپل اپریزر تھے وہ، جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے 3 اسکول جوائن کیے، 3 اسکول کے پرنسپل بنے وہ. اور ان اسکول کے نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے کا نام تھا محمد قائد اعظم جناح نرسری اسکول، دوسرے کا نام تھا سر سید احمد خان ود باتھ، اور تیسرے کا نام تھا سرسری ایئر کنڈیشن. سرسری ایئر کنڈیشن یہ کیسا نام ہوا؟ جی میرے نانا تھے اس کے پرنسپل، لیکن وہ گزر چکے ہیں تو ان اسکولوں کا میں ہوں اب پرنسپل. وہ دراصل سبکدوش ہو گئے ہیں تو ان کا میں پرنسپل ہوں اب. آپ کے نانا تو مالک تھے؟ بالکل نانا مالک تھے، لیکن نانا جو مالک تھے وہ اسکول کے تھے نا، دنیا کے تو نہیں تھے. اور جو دنیا کا مالک تھا، دنیا کے مالک نے اپنے پاس بلا لیا، پھر اس کے بعد پھر میں نے سنبھال لیا سارا کچھ. اور جو کیا نام ہے، نانا اتنے اچھے انسان تھے نا میرے، اتنے اچھے انسان تھے کہ 3 کے 3 سکول چھوڑ گئے یہاں پر. لوگ تو آج کل محلے میں اینٹ بھی نہیں چھوڑتے، لیکن میرے نانا 3 سکول چھوڑ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بیوہ اور 7,000 بچے بھی چھوڑ گئے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک بیوہ اور 7,000 بچے آپ کے نانا چھوڑ گئے؟ جی دراصل سوری غلط ہو گیا میرے سے. نانا کے 3 بچے تھے، 3 بچے ان میں سے نانا کے تھے، اور جو 6,997 تھے وہ اسکول کے بچے تھے. اور جو بیوہ تھی وہ بیوہ میری نانی تھی. بیوہ از مائی نانی، نانی از مائی بیوہ. تو اور جو مجھے بات جو بری لگی نا کہ حکومت نے بیوہ پہ ٹیکس لگا دیا، میری بیوہ نانی پہ ٹیکس لگا دیا. جی جہاں محترم آمدنی ہوگی وہاں ٹیکس تو لگے گا نا؟ جی ٹیکس تو لگتا ہے، لیکن دیکھیں بیوہ عورت پہ ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو محمد بن قاسم تھے نا کراچی میں، محمد بن قاسم، ان کے کراچی میں محمد بن قاسم کراچی میں؟ جی بالکل کراچی میں. ٹیچر میں ہوں، دیکھیں تاریخ مجھے پتہ ہے، آپ کو تو نہیں پتہ. یہی اگر آپ میرے اسکول میں پڑھے ہوتے نا تو آپ کو ساری تاریخ آتی ہوتی. اب میری بات سنیں. جو محمد بن قاسم کا ایک سپاہی تھا نا، وہ سپاہی ایک غیر مسلم بیوہ کو پکڑ کر لے آیا. جب محمد بن قاسم کو پتہ چلا کہ یہ بیوہ ہے تو انہوں نے اس کو فوراً ہی سر قلم کروا دیا اس کا، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندی میں پھینکوا دیے تھے. تو یہاں پاکستان میں وہ تو پھر اب میری جو نانی تھی وہ تو مسلم تھی نا، مسلم بیوہ تھی، تو ان کے لیے تو پھر خاص ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ. تو لیکن پھر بھی یہ ایسی حکومت ہے کہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. ہوگا، دیکھیں پاکستان ایک غریب ملک ہوگا، لیکن میری جو نانی ہے نا وہ بہت امیر ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ان کے پاس پیسے. مجھے آپ سے تعلیم پر بات کرنی ہے. آپ کس کلاس کو پڑھاتے ہیں؟ میں سیکشن سی کو پڑھاتا ہوں. سیکشن سی میں کس کلاس کی؟ دوسری جماعت کو. کیا پڑھاتے ہیں دوسری جماعت کو؟ میں دوسری جماعت کو پڑھاتا ہوں، سائنس بھی پڑھاتا ہوں، میں سیاست بھی پڑھاتا ہوں، اور ریاضی بھی پڑھاتا ہوں. اچھا آپ ریاضی پڑھاتے ہیں؟ جی بالکل. تو ریاضی کا میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بے شک، شوق سے کریں. ایک شوہر اپنی بیوی کو 3 تھپڑ روز مارتا ہے تو وہ 1 سال میں کتنے تھپڑ مارے گا؟ توبہ توبہ، کتنا بیہودہ سوال کریں. کیوں ظلم کر رہے ہیں کسی پہ؟ فضول سوال نہ کریں. ایسے کسی کا گھر برباد کر رہے ہیں، لڑائیاں کروا رہے ہیں، یہ سوال نہیں بنتا. ویسے آپ کا غلط بات ہے، غلط بات نہ کریں آپ. فضول سوال، وقت کا ضیاع کر رہے ہیں آپ. آپ نے کبھی سائنس بھی پڑھائی ہے؟ بالکل جی، میں سائنس بھی پڑھاتا ہوں بچوں کو، شوق سے پڑھتے ہیں میرے بچے. تو میں سائنس کا ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کریں. ایک انسان کے اندر جو جسم میں خون ہوتا ہے وہ کتنے رنگوں کا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ، ڈیپینڈ کرتا ہے کس کی بات کر رہے ہیں آپ. والد کی بات کر رہے ہیں، والدہ کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائی، کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں انسان کی بات کر رہا ہوں. والد والدہ انسان ہی ہوتے ہیں نا سارے، تو جسم تو سب کا ایک جیسا ہے، خون بھی ایک جیسا ہوگا. جی ظاہری سی بات ہے، سبھی انسان ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے خون پہ. اب دیکھیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، رشتہ داروں میں جب پیسہ آ جاتا ہے نا ان کے پاس، تو ان کا خون ہو جاتا ہے سفید.
اور جب ان کے دوسرے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں جلتے ہیں تو ان کا خون جل جل کے ہو جاتا ہے کالا یا لال ہی رہ جاتا ہے۔ جی مجھے اب اندازہ ہو گیا کہ آپ باقی سائنس بھی پڑھاتے ہیں، دیکھیں تو آپ سیاست کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سیاست کے بارے میں میرا خود کا بہت تجربہ ہے، اور سیاست تو میں بہت اچھے طریقے سے بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور سیاست ہر جگہ ہوتی ہے۔ دیکھیں سیاست ہر گھر میں سیاست ہوتی ہے، میرے اپنے گھر دیکھ لیں، میرے اپنے گھر میں میری بیوی میری والدہ سے سیاست کرتی ہے، جو والد ہیں میرے وہ والدہ سے سیاست کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے سیاست کرتی ہیں، ہر طریقے سے سیاست ہے۔ اب ذرا سا دیکھ لیں بات ہو جاتی ہے، بیوی سے گلاس ٹوٹ گیا، سامنے کھڑا ہے چھوٹا بچہ میرا، اس کو کہہ دیا جی چھوٹے نے توڑ دیا، یہ بھی سیاست ہے ایک قسم کی۔ میں جب آتا ہوں ڈیوٹی سے تھکا آ رہا تو بیوی آتے ہی میرے کان بھرنے لگ جاتی ہے کہ آپ کی اماں نے یہ کیا، آپ کی اماں نے یہ کیا میرے ساتھ، وہ کیا، تو کان بھرنا یہ بھی ایک سیاست ہے۔ پاکستان کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں آپ کو ان کا نام پتہ ہے؟ جی نام تو بالکل مجھے پتہ ہے، لیکن نام میں رکھا کیا ہے؟ دیکھیں ان کے آپ کام دیکھیں نا، یہ جو موجودہ وزیر اعظم اب ہمارے ہیں ان کے کام ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ سڑکیں دیکھ لیں آپ، سڑکیں بنی ہوئی ہیں ہر طرح، ہر جگہ پہ آس پاس گرینری لگا دی ہے سڑکوں کے، اور بسوں کا نظام دیکھ لیں، بسوں کا نظام بھی، ٹریفک کا نظام بھی بہت اچھا کر دیا ہے۔ آج کل کوئی مزدور بھوکا نہیں سو رہا ہے۔ جی میں نام پوچھ رہا ہوں۔ جی نام میں کیا رکھا ہے، آپ کو بتا تو رہا ہوں، ان کے کام میں دیکھیں نا، آپ کام کو دیکھیں، نام کا کیا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر آپ اپنے محلے میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ بھی اپنے محلے کے وزیر اعظم ہیں، اور مجھے بھی دیکھ لیں تو اگر میں اپنے شہر میں اچھا کام کروں تو میں اپنے شہر کا وزیر اعظم ہوں۔ جی تو ناظرین یہ تھے ایک اسکول کے استاد ہمارے ساتھ، جو کہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ استاد نہیں ٹیچر تھے، اور آپ نے سنا کہ ان کے حالات کیا ہیں، اور آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کی کمی اور اس میں جو زیادتی ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ ایک اچھا استاد ہی ایک نئی نسل کو پڑھاتا ہے اور ایک نئی نسل کا مستقبل بناتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔